NA119 کا ہم ذکر کرتے ہیں. لاہور سے مریم نواز شریف ہیں, مد مقابل ہیں جی شہزاد فاروق ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور NA119 کا الیکشن لڑنے جا رہی ہیں مریم نواز شریف. پہلی بار الیکشن میں آئیں گی, جنرل سیٹ پہ آ رہی ہیں, نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے, تو بالکل ان کے بھائی 9 مئی میں گرفتار ہے, اور انہیں بھی کمپین نہیں چلانی دی گئی, ان کو کوئی بینر نہیں لگانے دیا گیا, کہیں کوئی دفتر. ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آفس میں بھی چھاپا پڑا ہے, ان کو پولیس پکڑ کے لے رہی ہے. کینڈیڈیٹ نہیں ہے, میں جو اصل بات بتا رہا ہوں وہ ان کے بھائی کی وجہ سے پارٹی نے پیسے تو آزاد گنے جائیں گے. وہ یہ بات فاروق کے بھائی ہیں, شہزاد فاروق, اور اس سے پہلے سنم جاوید تھی, ہم نے سنا کہ وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں, اور بڑی پریشانی تھی نون لیگ کے حلقوں میں کہ جیل سے بیٹھی سنم جاوید چیلنج کرتی رہی. کس کو پریشانی تھی؟ آپ ایسے کمال ویسے کر رہی ہیں. پریشانی تھی نا, کس نے کہا آپ سے پریشانی؟ پریشان نہیں تھے, ان کو یہی بتایا جاتا ہے. پھر ایک جیل میں بیٹھی نہتی لڑکی سے کیوں ڈر گئے؟ اس کو ساتھ ضمانتیں, ایک ضمانت ہوتی ہے, اگلی ضمانت میں پی ٹی آئی والے ڈر گئے, اس سے یہ نہیں ڈرے, پی ٹی آئی والے ڈر گئے جنہوں نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا. اچھا نہیں, اس سے پہلے تو پی ٹی آئی والے ڈر گئے تھے. آپ کو میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس بات کا کہ آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی. اس میں ایک وکیل صاحب ہیں بڑے نون, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک وہ اندر بیٹھی ہوئی خاتون ہے جنہوں نے کہا کہ کل کو یہ سی ایم کی کینڈیڈیٹ بن جائے گی, ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں. پی ٹی آئی والے ان سے ڈر گئے نا, تو آپ اس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کس سے؟ یہ اس سے جس کو اٹھا لیا, جس کے بینر نہیں لگنے دے رہے, بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے, کل بھی معاملہ کیا اس کے بعد. آپ صحافیوں کی طرح سوچیں, آپ کے اندر تو نون لیگ نہیں ختم ہو رہا, آپ اس بات کو آپ کے اندر سے جس دن پی ٹی آئی نکل گئی, جس دن آپ پی ٹی آئی کے پے رول سے نکل گئے, اس دن میں نون لیگ کم از کم اس بات کو کنڈیم. بھائی آپ پی ٹی آئی کا پے رول چھوڑیں, میں نون لیگ چھوڑوں. قتل کر کے کہیں ہمیں گرفتار نہ کریں کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں. اچھا میری گزارش سن لیں, کسی کو نہ کیا, لیکن اس پہ کوئی قانونی جواز تو ہوگا, وہ ڈیٹیل بتائیں. خیر صاحب میری گزارش, لیکن یہ شہزاد فاروق کون ہے, میں تھوڑا سا اس پہ دیکھیں, آپ ایک ہلکا ڈسکس کر رہے ہیں. ان کے بھائی عباد فاروق جن کو گرفتار کیا گیا, ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا, جب وہ بیٹا فوت ہوا ہے ان کو جنازے میں آنے سے روکا گیا. جب وہ جنازے میں آئے وہاں پہ پولیس پہنچ گئی, قبرستان میں پولیس پہنچ گئی, اور بڑا وہاں پہ آپ نے ایک موڈ بنا دیا کہ گویا ان کی گرفتاری کی وجہ سے بیٹی, وہ بیٹا پہلے سے موقع تو دے نا, موقع تو دے. وہ میں نے کہا حد ہو گئی, اس لیے نہیں ہوا. پتھر دلنی بندے کو ہونا چاہیے. دیکھیں کیسی جذباتی بات ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی جذبات سے کچھ نہیں ہوگا, یہ جذبات سے کچھ بھی نہیں نکلا, یہ جذبات سے آپ نے یہاں پہنچا دیا پی ٹی آئی کو, یہی کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو. آپ جیسے ہی یہ کیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پتھر دل ہے, میرے گھر میں اسپیشل بچہ ہے, میں پتھر دل ہو سکتا ہوں؟ اچھا پتھر دل نہیں, سنیں اس بچے کا, اس بچے کی پرابلم پہ سنیں بھائی, پرابلم تھی جب وہ مر گیا تھا تب تو اس کے باپ کو پورا حق دے دیتے. آئے وہاں پہ, وہ جنازے میں شریک کر رہے ہیں, آپ کو ایک لفظ آپ سچ نہیں بولنا چاہ رہے, نہیں اس وجہ سے دے دیں, اس وجہ سے لفظ سچ دے دیں. سے نہیں نکل رہا آپ لوگوں کا, میرے منہ سے سچ نہیں نکل رہا, پتھر دل لوگوں میرے منہ سے سچ نہیں نکل رہا, اور کیا کون رہا ہے بات سنیں. لاجک کے میدان میں جذبات کی کوئی قدر, آپ ڈرامے کرتے ہیں, جھوٹ بول کے اور جذبات کی تقریر کر کے, اور یہ کہتے ہیں کہ آڈینس کیپچر کرنا. سن لیں, دیکھیں آپ کسی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے جو ریاستی جبر ہے یا جو لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. میں نے کب کیا جرنلسٹ ہیں, ہم نے غلط یہ ہے آؤٹ آف دا وے جا کے جہاں پی ٹی آئی کی بات آئے گی رانا صاحب اڑ کے آئیں گے. یہ میں نے دیکھیں نا, ابھی میاں بات فاروق کا جو بچہ تھا, نہیں تھوڑا سا پھر ملک کی طرف جائیں گے آپ ذرا, ہم نے اس کیس کو اسٹڈی کیا تھا, اس پہ متعدد پروگرامز بھی کیے تھے. دیکھیں ان کا بچہ جو تھا وہ ٹھیک, چلیں آپ کی بات وقتی مان لیتے ہیں کہ اسپیشل چائلڈ ہوگا, لیکن اگر کوئی ڈیزیز تھی وہ ٹراما میں چلا گیا, جس سے اس کے بعد وہ اس وجہ سے نہیں گیا, وہ اس وجہ سے نہیں گیا, غلط کہہ رہے ہیں آپ. وہ بچہ آلریڈی تھا, اب آپ اس کی گرفتاری دیکھیں, غلط کتنی زیادتی کر رہے ہیں آپ. آپ کو جنازے تک سر کندھا نہیں دینے دیا, آپ نے وہ ویژولز نہیں دیکھے, ہم کتنے پتھر دل ہیں, ہم نون لیگ کی سپورٹ میں اتنے آپ نون لیگ کی مخالفت میں کتنے پتھر دل ہیں, آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں یاد آیا کہ کتنے جنازوں میں کسی کو نہیں آنے دیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ برابری کی سطح پہ بات کریں, اور اس بچے کے سوال ہی پیدا نہیں, قبر میں نہیں اتارنے دیا, ریاستی جبر جو آپ نے کہا, یہ آپ کہہ رہی ہیں ایسا نہیں ہوا, یہ آپ کہہ رہی ہیں.
ठीक था, इसलिए कि मुझे आप तो कोई इस चीज की बाइस्ड ओपिनियन है ना, बाइस्ड ओपिनियन गलत को ठीक नहीं कर सकते। जिले शाह वाला मामला कर रहे हैं उसको भी ले लें आप उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ें, उसका पोस्टमार्टम भी आप देख लें। जिले शाह में पूरी रिपोर्ट बिल्कुल आप पढ़ें। जिले शाह के बाप की बात सुन चलते हैं ना, जिले शाह का बाप क्या कहता है उसके बाप को पकड़ के कौन ले गया? अच्छा चलें इस पे आप पकड़ा हुआ है उसका बाप। आप सियासत में इंसानियत को ना रोंदे प्लीज। नहीं साहब, आप ये कैसे समझ रहे हैं कि सियासत, हम क्योंकि बात कर रहे हैं इसका मतलब है सियासत में हम इंसानियत राणे पे खत्म है। हम सब बेहिस है, राणे सब राणे तो बड़ा कोई नहीं। राणा जिस तरह के ड्रामे करके इंसानियत का हमारे अंदर नहीं इंसानियत, लेकिन हमारे बच्चे नहीं है, लेकिन नहीं पत्थर नीलाप हो रहे हैं। आप जानबूझ के ठीक है, मान गए आप सियासत में घसीट के एक बच्चे को लाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित कर रहे हैं। काउंटर आर्गुमेंट में कम से कम आप उन चीजों को मद्देनजर रख सकते, ये इंसानियत का मामला नहीं, आप उसको आप गलत ला रहे हैं, आप गलत ला रहे हैं, आप गलत ला रहे हैं। चलें अगर जो भी था मिशन को ना थोड़ा स्मूथ गलत करें। हुआ। एक मिनट साहब, मलिक साहब, एक यूनाइटेड मिनट नेशन का सुलझी भी जरा बात करें। मैं ले लेता हूँ। देखो बात सुने, हम सब का एक इक्वल वैल्यू, हम सारे साफी है। मेरी आप दोनों से दुर्हास ही है, जब आप कोई बात करें आपकी मेरी राय में थोड़ा सा थोड़ा सा एक चीज है, हम सब एक कानून लगता है कि जब हम बात करें हम बताइए फैक्ट नहीं है, ये मेरी राय है, मेरा लिए हमारा इख्तिलाफ। अच्छा, अगर 119 पे हम थोड़ी सी बात करें, देखें 119 का हल्का कौन सा है? 119 का हल्का है जहां से मलक परवेज का, वो बेसिकली अबाई हल्का है। मलक परवेज के साहबजादे अली परवेज मलक यहाँ से एमएनए हुए थे, और ये बागबानपुरा और ये बिल्कुल सरहद तक जाता है। ये हल्का ना लाहौर के सरहदी इलाके आते हैं इसमें, और ये बड़ा कंजस्टेड है। ये बागबानपुरा जब आप जाए तो उसकी लेफ्ट साइड शालामार बाग की जो लेफ्ट साइड आती है वो सारी इस हल्के के अंदर आती है। ये वो इलाका है जहाँ करामत भट्ट साहब को वो धमकी दे रहे थे कि तुम बैठ जाओ नहीं तो ऐसा कर देंगे तुम्हारा, वो जो साबिक मेयर हैं। और मेरी राय में इसके अंदर पोशबादियां नहीं है, मेरी राय थी। इस हल्के के अंदर पोशबादियां नहीं है। ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, और यहाँ पे अक्सरियती वोट जो है वो माजी के अंदर भी हमने देखो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हुआ हमें नजर आया। उसी हल्के के अंदर मरियम नवाज साहबा इस दफा लड़ रही है, क्योंकि अली परवेज मलक इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनकी फैमिली के जो मलक परवेज साहब साहबजादे, अब उनके मुकाबले पे अबाद फरूक को बेसिकली इसलिए लाया गया था क्योंकि ये शहजाद फरूक, ये अबाद फरूक क्योंकि जेल में थे, ये उनके भाई थे, इनको टिकट दिया गया कि ये पीटीआई के टिकट होल्डर वहां पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले सनम जावेद वहां पे उम्मीदवार थी, लेकिन क्योंकि इनका जो फैमिली के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी उस वजह से पार्टी के अंदर इनको फोकियत दी कि इस खानदान को टिकट मिले, कैश कराने की कोशिश। ठीक है, ये था यहाँ की स्टोरी। वो तो जज्बात ही कैश करा सकते हैं, लोगों के पास पैसे हैं वो कैश करा लेते हैं। चले, इन्होंने अभी कहा कि मौत को देखिए, अपने किसी बच्चे की फौतगी को कैश नहीं करा सकते। आप बच्चे वाले हैं, आप कैसे कह सकते हैं? सुने, उन्होंने कैश अब आप बात नहीं